اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور گلشن کرم کی محکتی ہوئی کلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ تزکیہ کا لفظی معنی کیا ہے۔ برادران عزیز وقار، تزکیہ کا لفظی معنی پاک کرنا، صاف کرنا اور نشو و نما کے ہیں، اور اسی سے لفظ زکوٰۃ بھی نکلا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تزکیہ نفس کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا کہ آیت کریمہ ہے قد افلح من تزکا، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ لہذا تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کے اندر موجود شر کے فطری غلبہ کو دور کرنا اور انسان کو ان گناہوں کی آلودگیوں اور علائشوں سے پاک کرنا، اور ان گناہوں کی آلودگیوں اور علائشوں سے پاک کرنا، ان تمام بدی کے افعال سے بچنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ قرآن مجید نے تزکیہ نفس کو اصل فلاح قرار دیا، اس کو اصل کامیابی قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ اور اس کی مثال کچھ یوں بیان ہوتی ہے کہ کسی شخص نے ایک کیاری کے اندر پودینہ بو دیا، اس کیاری کے اندر کچھ غیر ضروری گھاس اگائی، تو اس گھاس کو زمین سے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ زمین کی ساری تخلیقی قوتیں اس گھاس پر صرف ہونے کی بجائے صرف اور صرف اس پودینے کی نشو و نما پر صرف ہوں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے یعنی تزکیہ نفس کی ضرورت کو سمجھنے سے پہلے انسان کی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم، دوسرا اس کی روح ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی کے اندر پستی بھی ہے، گھٹیا پن بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، شیطانیت بھی ہے، اس کے اندر یہ ساری خصیتیں موجود ہیں۔ گویا یہ مٹی کے اندر جو ساری خصیتیں موجود ہیں یہ انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو دوسری طرف اللہ کریم نے انسان کو وہ پاکیزہ روح عطا فرما دی جس کے ذریعے انسان ان تمام بدی کے افعال سے بچ سکتا ہے۔ ان تمام بدی کے افعال سے بچنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ پودینہ بونے والی مثال بیان کی کہ اس کے اندر جس طرح غیر ضروری گھاس اگائے تو اس کو زمین سے اکھاڑ کر الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ زمین کی ساری تخلیقی قوتیں اس پودینے کی نشو و نما پر صرف ہوں۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے ان تمام برائیوں کو ختم کر دے، اپنے نفس سے ان تمام برائیوں کو دور کر دے جو برائیاں انسان کو اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، نیک کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے ان تمام برائیوں کو دور کر دے، اپنے نفس کا تزکیہ فرما دے۔ آخر میں آپ صاحب کے سامنے اپنی تقریر کے اختتام اس شعر پر کرتا ہوں کہ پھلاں دا تو عطر بڑا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے تو دریا بہا، عطراں دے تو دریا بہا، دریا دے وچ تو ہوتے لا، مچھیاں وانگوں تو تاریاں لا، پھر بھی تینڈی بو نہیں مکڑی، پہلا اپنی میں مکا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔